نمبر 14 کتمان علم، علم چھپانا، حق بات چھپانا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، کتنے لوگ ہیں آج دیکھیے حق بات نہیں بتاتے ہیں، کبھی مفاد کی وجہ سے، کبھی خوف کی وجہ سے، کسی نقصان کے ڈر کی وجہ سے، جبکہ نقصان اتنا بڑا نہیں ہے۔ کسی سے مسئلہ پوچھ لیا، مولوی صاحب ہیں، اب جواب دینے کی بجائے دیکھا کہ ہماری جماعت کا مسئلہ ایسا ہے، حق بات نہیں بولے آدمی ہے، چھپا جائے واقعی یہ حرام ہے کہ حلال ہے، کہا کہ ٹھیک ہے نہ کرے تو بہتر، لیکن واقعی اس کو معلوم ہے شرعاً کیا ہے، حرام ہے، وہ حرام ہے، نہیں بتایا اس کو۔ یا ایک چیز سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب دیکھا کہ اپنے مسلک کے خلاف ہے، اپنے مسلک کا فتویٰ الگ ہے، کوئی آیا لے کر کتاب، یہ حدیث مولوی صاحب کیا ہے اس کا، ہاں ہے لیکن اس کے علاوہ اس کی ٹکر پہ دوسری حدیثیں بھی ہیں، جبکہ وہ ساری ضعیف ہے، یہ جانتا ہے۔ یا کوئی مسئلہ آ کے پوچھے کہ اس بارے میں کوئی حدیث ہے کہ نہیں ہے، جیسے کوئی بھولا بھلا آدمی کہا مولوی صاحب اس بارے میں کوئی حدیث ہے اس مسئلے میں، کہ نہیں ہے، حالانکہ یہ جانتا ہے کہ حدیث ہے، ڈرتا ہے کہ اگر بتاؤں گا تو یہ عمل کرنا شروع کر دے گا، اگر بتاؤں گا تو عمل کرنا شروع کر دے گا۔ تو اس طرح سے علم کو چھپانا یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ یقیناً وہ لوگ جو چھپا جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بینات کو، کھلی دلیلوں کو اور ہدایت کو، جبکہ ہم نے کتاب میں ان تمام چیزوں کو کھول کے واضح کر دیا ہے، بیان کر دیا ہے۔ اولئک یلعنہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور سارے لعنت کرنے والوں کی ان پر لعنت ہے، اللہ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ جو انسان حق بات کو چھپاتا ہے اس پر لعنت ہوتی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ کہا کہ تم کہتے ہو کہ ابو ہریرہ بہت حدیثیں بیان کرتا ہے، اللہ کی قسم اگر یہ 2 آیتیں نہیں ہوتی قرآن کی تو میں کبھی تم سے حدیث بیان نہیں کرتا۔ کون سی آیتیں؟ یہی آیتیں کہ جو لوگ ہمارے علم کو چھپا جاتے ہیں جبکہ ہم نے کتاب میں اس کو واضح کر دیا ہے تو ان پر لعنت ہے اللہ کی اور سارے لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ کہا میں لعنت کیسے، میرے اوپر بچوں گا میں اس سے؟ کہا کہ اگر یہ 2 آیتیں نہیں ہوتی تو میں حدیث کیوں بیان کرتا بھائی؟ کیوں لوگوں کی مصیبت میں لے آدمی، ہاں اس مسئلے میں ایک حدیث آئی تم غلط ثابت ہوتے ہو، ہاں یہ چیز غلط ہے۔ جو آدمی لوگوں کی نصیحت کرتا ہے وہ آدمی کبھی سکون سے نہیں رہتا ہے۔ لوگوں کی نصیحت کے لیے علم بیان کرنا ایک بہت مشکل کام ہے، حق بات خاص طور سے ایسے وقت میں بیان کرنا جبکہ سماج اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہو، بہت مشکل کام ہے۔ کہا کہ ان پر اللہ کی لعنت اور سب لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ ہاں مگر وہ لوگ، کون لوگ ہیں جو لعنت سے محفوظ رہیں گے؟ الا الذین تابوا، سوائے ان کے جو توبہ کر لیں، رجوع کریں۔ نمبر 2 وَأَصْلَحُوا، جو بگاڑ اپنی ذات میں یا ان کے چھپانے سے پیدا ہوا اس کی اصلاح کریں، وَبَيَّنُوا، اور جو چھپایا تھا اس کو بیان کر دیں۔ فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ علم چھپانا یہ کیا ہے؟ علم چھپانا یہ لعنت کا سبب ہے، خصوصاً جبکہ لوگوں کو اس کی احتیاج ہو اور اس کے سوا ان کے پاس بتانے والا کوئی اور نہ ہو۔ جیسے مثلا ایک عالم ہے، اس کے پاس لوگ جاتے ہیں یہ بتائیے، اگر وہ کہے میں نہیں بتاتا فلاں بڑے عالم سے پوچھو، تو یہ علم چھپانا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسرا عالم موجود ہے۔ اپنے سے بڑے کی طرف صحابہ بھی بھیجتے تھے کہ کوئی مسئلہ ان سے پوچھا گیا تو اس کو بتاؤں کون صحیح بتائے گا، اس بارے میں سب سے اچھا جواب فلاں کے پاس جا۔ تو یہ غلط نہیں ہے، لیکن ایک آدمی کو واقعی اس کی ضرورت ہے اس علم کی اور یہ اس کو چھپا جائے
تو ایسا کرنا کیا ہے؟ یہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ یہود نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں تورات میں تھیں اس کو چھپا لیا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ لعنت کا حقدار انسان کو بنانے والی چیز ہے، کہ جس کی لوگوں کو ضرورت تھی کہ بتایا جائے کہ ایک رسول آنے والا تھا اور یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم پہلے کافر تو نہ بنو، تم پہلے انکار مت بنو اور چھپاؤ مت۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے حق اور باطل کو آپس میں ملاؤ مت اور حق کو چھپاؤ مت، جبکہ تم جانتے ہو سب کچھ۔ تو حق کو چھپانا کیا ہے؟ علم کو چھپانا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ بیوی نہ درود سنتی ہے نہ کچھ کرتی ہے اور آپ بیانات سنتے ہیں، مثلا آپ نہیں کہہ رہا ہوں، مسلمان آدمی کتنا اپنے گھر میں بتاتا ہے، سوچئے۔ وہ جان رہا ہے بیوی غلط کر رہی ہے، بچے غلط کر رہے ہیں، وہ جان رہا ہے دوست احباب جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے وہ غلط کام کر رہے ہیں، لیکن نہیں بتاتا ہے ان کو۔ بعض مواقع آتے بھی ہیں، چھپا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ علم کو چھپانا، پوچھنے کے باوجود نہیں بتانا۔ یہ چیز انسان کو اللہ کے ہاں مجرم قرار دیتی ہے، لہٰذا علم کو چھپانا نہیں چاہیے، جو صحیح باتیں بیان کر دینا چاہیے۔ بعض علماء نے، بعض روات ایسے ہیں جنہوں نے اپنے باپ کے بارے میں بتایا، ان سے پوچھا گیا آپ کے والد صاحب کے بارے میں معتبر ہے کہ نہیں؟ کہا نہیں، باپ ہے، باپ کے بارے میں پوچھا گیا۔ سوچیے کتنا انصاف کی بات ان کے پاس ہے، نہیں چھپایا۔ کیوں؟ میرا باپ ضعیف راوی ہے، انہوں نے باپ کے بارے میں تک کہا۔ محدثین بہت اعتماد کے لائق لوگ تھے، اپنے باپ پر جرا کی انہوں نے۔ تو یہ اعتماد، اگر آدمی اس اعتماد کے لائق بنتا ہے تب جا کر وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہوتا ہے۔ اس کو حق کو نہیں چھپانا چاہیے، خاص طور سے دین کے داعیوں کو، دین کے داعیوں کو حق چھپانا نہیں چاہیے خاص طور سے۔